لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقال سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. تمام تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اباسطتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو یوں ہی پیدا کر دیا بلا کسی غرض بلا کسی مقصد کے، صرف دنیا کے اندر آپ کو جینا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، اس کے لیے پیدا کر دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ یہ موت و حیات اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ تم کو آزمائے تم میں کون اچھے نیک عمل کرتا ہے، اور دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے کہ کون کامیاب ہوئی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اور اگر جنت میں داخل ہو گیا اپنے عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی دین پر جمے رہنے کی وجہ سے اگر اس نے یہ کر لیا سمجھ لیجیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس ماہ مبارک میں رب العالمین نے اس کامیابی کے ضابطے یعنی قرآن کو نازل فرمائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نبی محمد فرمایا جو دنیا کے اندر ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی والی، وہ زندگی کیسے گزارنا ہے اس کی تفصیلات بیان کرتی ہیں، اور اس طریقے کی زندگی گزارنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا غضب، عذاب اور اللہ کی گرفت آئے گی۔ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازنے والا ہے، کن لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب دینے والا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نزول القرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں بین واضح روشن دلیلیں ہیں، یعنی آدمی کو اگر ہدایت صراط مستقیم سچا راستہ کامیابی کا راستہ تلاش کرنا ہے تو اتنی واضح دلیلیں اس میں موجود ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ ڈگری یافتہ ہونا، بہت تحقیق، بہت باریک بینی سے غور کرنا، یہ سب میں بین کہا جاتا ہے اتنی کھلی ہوئی، یعنی بالکل فوراً نظر آ جائے ایسی، اس کو کہا جاتا ہے بین۔ تو اللہ نے بین دلیلیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کی بین دلیلیں ہیں اس میں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور یہ کتاب الگ الگ کر دینے والی ہے، چھاڑ دینے والی ہے، اس کو الگ کرنے والی ہے حق و باطل سے۔ یہ کتاب بتائے گی کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ کتاب بتائے گی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ دنیا کے اندر کتنی پیاری بات اللہ رب العالمین نے، کتنی بڑی بات ایک چھوٹے سے جملے ہو گیا۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں، ہر مذہب کا آدمی سمجھتا ہے کہ بس صحیح ہے، بس صحیح ہے۔ لوگوں نے کچھ مذاہب بنائے ہیں، کچھ آسمانی مذاہب ہیں جس میں لوگوں نے تبدیلی کر دی۔ مسلمانوں میں بے شمار جماعتیں اور فرقے ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں صراط مستقیم۔ اور دنیا کے اندر بے شمار افراد اور جماعت ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ جب کسی سے کوئی بات کرو دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہوگا تو دونوں کو بات جب آپ الگ الگ جائیں گے تو دونوں بولتے ہیں صحیح، کوئی اپنے آپ کو غلط بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا
سب لوگ اپنے آپ کو صحیح بولے تو سب صحیح ہو جائیں گے. اللہ نے کہا والفرقان، یہ کتاب چھاڑ دینے والی ہے، یہ کتاب بتائے گی کون صحیح ہے. اگر کسی مذہب کا ماننے والا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، تو اس دنیا کو بنانے والے، اس دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے اس خالق ارض و سما کی یہ کتاب فیصلہ کرے گی کہ کون سا مذہب سچا ہے، یہ بتائے گی. اگر اتنے سارے مسالک مسلمانوں میں اور ہر مسلک اپنا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہم ہم پر، تو کیا آپ کا دعویٰ کافی ہوگا؟ یہ کتاب بتائے گی کون حق پر ہے، اس طرح بتائے گی. اہل حق جو تھے اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہی اہل ایمان کا جو عمل اس کتاب میں بتایا گیا، وہ عمل اگر اس جماعت میں ہے، آپ کی جماعت میں، آپ حق پر ہو. اور اگر آپ کی جماعت میں عمل نہیں ہے تو آپ کتنا نعرہ لگاؤ، آپ کے یہاں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہو کہ اگر کسی کا نام لینا ہو تو کم سے کم 5 لائن تو لگا چلتا ہے، بنا ٹوپی پہنے نام نہیں لے سکتے. اتنی بڑی بڑی شخصیات ایک وضو سے 20 سال 40 سال نہیں 80 سال فجر کی نماز کے ساتھ پڑھا، روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، ہر ہفتے میں 3 دن ایک وضو سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنی کا ذات ہے. اگر اس کا عقیدہ اور منہج آپ کا اللہ کی نازل کردہ کتاب کی تعلیمات کے مطابق ہے تو آپ حق پر. فرقان یہ چھاڑ دیتی ہے، الگ الگ کر دیتی ہے. آپ کو اطمینان کرنا ہے کہ میں حق پر ہوں، دعوے کے پیچھے نہیں جانا ہے، جماعت کے پیچھے نہیں جانا ہے، بہت زیادہ اچھل کود نہیں کرنی ہے. اللہ کی اس کتاب میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، کون لوگ حق پر ہیں. قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. قرآن میں سورہ انعام کی آخر جو رکوع ہے اس سے پہلے کی رکوع ہے، اور اس میں 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں کو آیت وصیہ کہا جاتا ہے، یعنی وصیت، کیونکہ ہر آیت کے آخر میں ایک ٹکڑا ہے. ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها ذلكم وصاكم به. اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے. جس کی آخری جو آیت ہے اس میں 10 احکامات ہیں، 3 آیتوں میں 10 احکامات ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ 10 حکم ہر نبی کے اوپر نازل کیا، ہر نبی پر. تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ. تو جنب کے راستے کی طرف ہے وہ ہدایت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. رسول کے آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو مومنین کے راستے کو چھوڑے، یعنی مومنین کون؟ سب سے پہلے صحابہ کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا. تو ویسا اگر ایمان ہے تو ہم پھر ہم کو کچھ. اب ایک آدمی انفرادی طور سے آپ پر ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھے، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں، میرا جو کام ہے، قرآن میں اچھے لوگوں کا کام بیان کیا گیا ہے، اہل ایمان کا یا گمراہ لوگوں کا. اگر آدمی کا کام گمراہ لوگوں والا ہے، قرآن کا فیصلہ یہ کہ حق پر نہیں ہے، کتنا چلا چوٹ کرے. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ انبیاء، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یعنی ہم اگر یہ آیت پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے کہ اس میں ہمارا بیان ہے. 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور ہمارے بارے میں اس میں ہے. تابعی اخرس بن شریح ان کے بس اچانک یہ آیت پر وہ غور کیے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا نہیں، میرا بیان کیسے؟ تو اپنے غلام سے کہتے ہیں ذرا قرآن لاؤ. جب وہ قرآن لایا تو قرآن پڑھنا شروع کیا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس میں پہلی آیت جو انہوں نے کھولی تو کیا تھا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے جناب میں کھڑے ہوتے ہیں راتوں کو جہنم کی خوف سے، جنت کے حصول کے لیے اس کے لالچ میں۔ یہ ان بندوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی قرۃ اعین، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ تو رونے لگے، کہتے ہیں میں اتنا نہیں ہوں۔ آدمی آج کے دور میں تو ہمارا مزاج کیسا ہے، میں تو ایسا میں تو ویسا۔ جب آدمی بولنا شروع کرتا ہے تو پہلا نمبر بھی وہی، آخری نمبر بھی وہی، کسی کا نمبر ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ سب سے کامیاب یہ ہے کہ جو اپنی خامیوں پر نظر رکھے کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے، تو اصلاح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بستر پر جب جاتے تو دن بھر کے کام کا جائزہ لیتے کہ میں نے کتنا نیک کام کیا، کتنا غلطیاں میرے سے ہوئی، اور سمجھ لیجیے کہ جس آدمی کے اندر یہ آ گیا وہ کامیاب ہوگا۔ جو اپنا حساب آج یہاں لے لیا کل اس کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو وہ پڑھنے لگے۔ اب مختلف آیتوں میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حصہ ہے اس کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ مختلف آیتیں پڑھ رہے ہیں، نیکوکار لوگوں کی خوبیاں اللہ بیان کر رہا ہے، ایسے بندے ایسے بندے۔ ہر آیت کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں پھر مجرموں کا تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو منہ پھیر کر کے نکل جاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ ارے دیکھو قرآن پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہی ہے ٹھٹھا اڑانا۔ بہت سارے ٹھٹھا اڑانے میں سے ٹھٹھا اڑانا ہے، یہ کرتے ہیں وہ دین کا کام کرنے والوں کو مذاق اڑاتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے کو مذاق اڑاتے ہیں، ایماندارے کو بولتے ہیں بیوقوف کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ یہ سب اس میں داخل ہے۔ تو کہا ٹھٹھا، رونے لگے، کہا اتنا مت طریقہ۔ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی ایک آیت پر پہنچے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھولے چلے عمل کیے، ان سے نیکی بھی ہوئی، ان سے گناہ بھی ہوا، اللہ کی نافرمانی بھی ہوئی اور اللہ کی فرما برداری بھی ہوئی۔ بس یہ آیت پڑھی اور رونے لگے، کہا اللہ تو نے تو یہ میرا بیان کیا ہے، میرا عمل ایسا ہے، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے رب العالمین اور مجھ سے نیکی بھی ہوتی ہے اللہ رب العالمین، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کیونکہ اللہ بڑا یہ قرآن جس میں ہمارا بیان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے اندر اگر یہ آیت پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو قرآن ہمارے بارے میں بول رہا ہے تو چھپا لعنت ہے اللہ۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ بالیقین اگر ہم سچے ہیں تو قرآن ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ قرآن اس میں ہمارا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھانٹ دیا افراد کو، جماعتوں کو، طبقوں کو، اچھے نیک اور برے لوگ، سب کو چھانٹ دیا۔ اللہ نے قرآن میں کامیاب اور جنتی لوگوں کی جو صفت بیان کی ہے، ایک بنیادی صفت کیا ہے جانتے ہیں؟ اس میں تذکرہ نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ فلاں گروہ فلاں جماعت کے لوگ ہیں، بلکہ کیا کہا ہے؟ نیکوکار لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ کون لوگ کامیاب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ، وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کا حکم آیا مان لیا، فوراً اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، کامیاب ہوا، وہ شخص کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا اس مہینے میں، جو ہمارے لیے ہدایت، رہبری اور رہنمائی کا سامان ہے۔ میں نے خطبہ مسونہ کے بعد قرآن کی دو مختلف مقامات کی جو آیتیں تلاوت کی تھی۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جہنم کیا ہے؟ کتنی ہولناک چیز کا نام ہے جہنم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا عذاب جو ہے اس کو جب آدمی دیکھے گا تو اس عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر ایک شخص کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما دے گا کہ تجھے جہنم میں داخل کروں گا تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر مجھ کو چھوڑنے کی ایک وادی دے دوں اور تجھ کو یہ اختیار دیا جائے کہ یہ سونے کی وادی دے کر کے تو جہنم سے بچ جائے تو کیا کرے گا؟ تو کہے گا کہ اللہ میں اس پوری وادی کو دے دوں بتا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ قرآن میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے ایک مجرم جہنم سے بچنے کے لیے جب اپنے رشتہ داروں سے نیکی مانگے گا تو کوئی ایک نیکی نہیں دے گا،
اپنے پوری خاندان کو ایک آدمی جہنم پر پیش کرے گا، اللہ سب کو ڈال دے لیکن مجھ کو بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم کا ہولناک عذاب جو ہے، اس کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے صراط پر جب پہنچیں گے تو کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ میں تجھ سے آج صرف اپنے لیے پناہ طلب کرتا ہوں، صرف اپنے لیے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، مرکون ان کو پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا دھوہ کے درخت کا، آدمی کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، آدمی کو جب کھلایا جائے گا طاقت کے ساتھ زبردستی وہ کھائے گا، حلق میں اٹک جائے گا تو وہ یاد کرے گا کہ مجھ کو کچھ نہ کچھ پانی ملتا تھا، فرشتوں سے پانی طلب کرے گا تو کھولتا ہوا پانی لا کر اس کے منہ کو جب لگا کر کے اس کے اوپر انڈے لیں گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ پانی پہلے اس کے پورے چہرے کو جلائے گا، پھر اس کے پورے جسم کو کاٹتا ہوا نیچے کے راستے سے نکل جائے گا اور وہ چیخے گا چلائے گا لیکن کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ جہنمی جہنم کے دروازوں سے کہیں گے یا مالک، اس کا نام مالک کہے گے یا مالک، اللہ سے کہے گا ہمارا معاملہ ختم کر دے، ہمارا عذاب ختم ہو جائے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودهم غیرها لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیاں چل جائے گی تو ہم ان چمڑیوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ نئے طریقے سے یعنی نئی چمڑیاں لا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کیا جنت کے لوگوں تھوڑا سا پانی جو تم کو میرے سارے جو خوراک میں سراسر آتا دے دو، جنتی کہیں گے تمہارے اوپر حرام ہے، یہ خوراک حرام ہے تمہارے اوپر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جس کو ہوگا، سب سے ہلکا، قرآن کے اندر حدیث کے اندر جو آتا ہے تو اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، صحیح مسلم کی روایت کا الفاظ ہے آگ کے 2 ڈلے ہوں گے جس کو اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کا دماغ اور جسم کے اندرونی اعضاء ایسے کھولیں گے جیسے ہانڈی میں کوئی پانی والی چیز رکھ کر کے آپ ہانڈی کو آگ میں رکھتے ہوئے تو کیسے کھولتا ہے اس کے اندر کا، اس طریقے سے کھولے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جو ہوگا وہی ہے۔ اتنی خطرناک چیز کا نام ہے جہنم، اتنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے وقت جب جہنم کو لایا جائے گا اور جب جہنم پیش کی جائے گی یوم یعض المجرم لا یفتح العذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے روز جب مجرم کے بارے میں اللہ کہے گا کہ اسے پکڑ لو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم۔ پکڑ لو اسے اور 70 گز کی ایک زنجیر ہوگی جس کا لپیٹ کر کے گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ منظر ہوگا تو آدمی کہے گا من بنی وسا یوم یعض المجرم لا یفتح من عذاب یوم من بنی یومئذ ببنی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 2 جگہ مختلف مقامات پر ہے یعض المجرم لا یفتح من عذاب یومئذ ببنی۔ وہ کہے گا کہ اللہ میری بیوی کو ڈال دے، میرے بچوں کو ڈال دے، میرے بھائی کو ڈال دے۔ ذرا سا تصور کیجیے اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، ہر مومن کو محفوظ رکھے رب العالمین۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما رب العالمین سے۔ کیسا منظر ہوگا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو آدمی جہنم پر پیش کریں گے کہ اللہ اسے ڈال دے رب العالمین لیکن مجھ کو محفوظ رکھ۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جب دیکھے گا کہ اس کے بعد بھی بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا جانتے ہو؟ اللہ نے رکشا کی چاہے قرآن میں اپنے دوست احباب، بچپن کے دوست احباب، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے گلی کے لوگوں، حتیٰ کہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اللہ پوری دنیا کو جہنم میں ڈالتے رب العالمین لیکن مجھ کو محفوظ ہے۔ اللہ کہے گا کلا ہرگز نہیں، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، یہ آگ ہے جو تمہاری چمڑیوں کو اتار دے۔ یہ جہنم اور آج کی جو شب ہے ليلۃ القدر کی شب، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا روزانہ اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا کرتا ہے اعلان، اے گناہ کے کرنے والے رک،
اے نیکی کے کرنے والے بڑھ، اور اے توبہ اور استغفار کے طلبگار اپنے ہاتھوں کو اللہ کی جناب میں رکھ، مانگ اللہ عطا کرے گا۔ یہ رات رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے کہ اللہ اس عذاب سے محفوظ رکھ رب العالمین، اس عذاب والے عمل سے محفوظ رکھ، جہنم سے قلو خلاصی۔ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی کہے 3 مرتبہ دل کی تہ گہرائیوں سے کہے اے اللہ مجھ کو آگ سے بچا، اللہ رب العالمین اس کو آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ آخری اشارہ، یہ عبادت کی رات ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی، اس لیے پوری فیملی کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ رات عبادت میں گزارے، توبہ استغفار میں۔ اب جب اللہ کی جناب میں ہم اپنے سر کو رکھیں، جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ایک ایک غلطی زندگی کی یاد آنا چاہیے، ایک ایک جرم یاد آنا چاہیے، اور آنسوؤں کی قطار اور اس رحیم و کریم رب کے سامنے بکھر جائیں گے کہ اللہ میں نے یہی غلطی کی رب العالمین، اب کبھی نہیں کروں گا۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ گناہ کے اوپر معافی مانگ کر اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 قطرے آنسو اگر بندہ گرا دیتا ہے، حالات میں بھی اللہ کے جناب میں اگر بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بڑی حیا آتی ہے کہ اس ہاتھوں کو خالی رکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس میں اس ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی جو رات ہے، جس کی آج پہلی شب ہے، جس میں اللہ کے نبی نے کہا جو دعا بتائی ہے اس کا ترجمہ پڑھیے، یہی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سے معافی مانگتا ہے رب العالمین سے، اور یہ جملہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، رحیم و کریم رب، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جہنم سے قلو خلاصی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو یہ مہینہ پائے اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرائے۔ یہ عبادت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات، جنت کے حصول کا مہینہ ہے، یہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سارعوا سابقوا لبقوا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ ہے۔ جہنم کیا ہے؟ ایک آخری بات کہے گا کہ پھر جنت جس کے حاصل کرنے کے لیے دعا اور پیسہ عمل کی کوشش کرنا ہے۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو عذاب دینے والا ہے، پوری تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ان اعمال سے اپنے آپ کو روک لینا حقیقی کامیابی ہے۔ سمجھ لیجیے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ دنیا میں جب پیدا ہوا ہوگا تو دنیا کی ساری آسائشیں اس کو میسر ہوگی، یعنی ہر چیز، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سونے کا چمچہ آدمی دانت میں لے کر کے پیدا ہوا، ہر چیز، اور مرتے دم تک ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی اس کو کمی یا تکلیف ہے، کسی چیز اس کو لایا جائے گا اللہ کی جناب میں، اللہ کے نافرمان مشرک مجرم گنہگار ہوگا، اس کو فرشتے صرف جہنم میں داخل کر کے باہر نکالیں گے، اور لا کر کے جب اس کو کھڑا کریں گے میدان حشر میں، اس سے پوچھیں گے کیا آرام، آسائش، پرسکون زندگی کبھی دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ یہ کہتے کس کو، مجھ کو زندگی میں کبھی کوئی سکون نہیں، کبھی زندگی میں مجھ کو راحت نام کی کوئی چیز میں نے دیکھی ہی نہیں، پوری زندگی میں جس نے کبھی تکلیف کا نام نہ سنا ہوگا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسی ہولناک چیز کا نام ہے جہنم، جنت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے دل سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرو تو اللہ تم کو جنت عطا کرے گا۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سارعوا سابقوا لبقوا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ ہے۔ کیسی وہ جنت؟ اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، سورج گرنے کی نماز میں آپ چلتے ہوئے آگے گئے، صحابہ کرام نے، اور چلتے ہوئے پیچھے بھی آئے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے نماز میں ایک نئی چیز کی، آپ نماز میں چلتے ہوئے پیچھے ہوئے پھر آگے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جہنم میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے اس فوراً پیچھے ہوئی، جنت میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ دو، یعنی حالت نماز میں اللہ کے رسول چلنے لگے۔ جنت اللہ کی کیسی نعمت، جنت اللہ نے کیسی بنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنتی عورت سجنے کے لیے جو لکڑی تیار استعمال کرے گی وہ اس دنیا میں فیہا زمین، اگر
जन्नती हूर इस दुनिया में झांक ले में तो उसके चेहरे की वजह से पूरी दुनिया रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत में जो नेमतें रखी है रब्बुल आलमीन ने, वो जिनको अता करने वाला है वो जन्नत, उसकी तफसीलात आप सहाबा किराम और अल्लाह के नबी का आमद देखिए जन्नत के लिए कि ये एक सहाबी हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला मैदान जंग में ग़ज़वा उहद में पूरा बदन जख्मी है, हरकत नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी जबान से उससे पहले क्या जुमला निकला शहीद होने से पहले? मैदान जंग में गए और कहते हैं कि मुझको खुद के उस पहाड़ के पीछे से जन्नत की लपेटें आ रही है, लड़ते इनके शहीद हो गए। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं इस ग़ज़वे में लड़ता हुआ अगर शहीद हो जाऊं तो कहा जन्नत, तो खजूर खा रहे थे, कहते हैं बस ये खा लो। फिर अल्लाह के नबी ने सिर्फ कहते हैं ये खा लो, फिर उसके बाद कहते हैं बहुत देर हो जाएगी इस खजूर के खाने, खजूरें हाथ से बिल्कुल फौरन फेंकी और मैदान जंग में जाकर के शहीद हो। फौरन एक सहाबी बाप और बेटे दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मैदान जंग में जाना है। अब जवान बेटा था, बाका नौजवान, कहता है कि अल्लाह के नबी मैदान जंग में नौजवान सेहतमंद की जरूरत है और मेरे वालिद बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नबी मुझको इजाजत दीजिए। उनके वालिद इजाजत तलब करते हैं, लेकिन वालिद ने जब देखा कि बेटे की दलीलें बड़ी मजबूत है, बात बड़े अच्छे अंदाज में रखती है, तो बाप ने क्या किया? वो बेटे से कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूं और बाप का हुक्म मानना चाहिए। बेटा तुझको हुक्म देता हूं, तू वापस जा, अपनी माँ अपनी बहन और भाइयों का ख्याल रखना, मैं अल्लाह के रास्ते में जहाज में जाना है। बेटा जवाब देता है कि अब्बा जान, अगर जन्नत का सवाल नहीं होता तो मैं आपका हुक्म मान लेता, लेकिन जन्नत का सवाल है अब्बा जान, आपका हुक्म, आप जाइए, आप घर जाके अपनी भाई और बहनों का आप ख्याल रखें। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई बद्र के मैदान में जब पहुंचे, बहुत छोटी उम्र थी, 16 साल के थे, पंजे पर खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम बहुत छोटे, तुम रो जाओ, फूट फूट कर रोने लगे कि अल्लाह के नबी मुझको भी जन्नत चाहिए। अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रोना देखते हैं, उसके बाद हुक्म देते हैं कि इनको ले चलो मैदान जंग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। एक सहाबी कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं, बीवी बच्चे भूखे, रात भर एक यहूदी के खेत में काम किया, और जो कुछ खजूरें मिली थी तो आधी खजूर अपने बीवी बच्चों के सामने रखे भूखे और आधी अल्लाह के रास्ते में देते। जन्नत अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते माल खर्च करो, अल्लाह इसके बदले में तुमको जन्नत देगा। 1300 टन खजूर एक सहाबी ने दी, 6.25 किलो सोना हज़रत दुरैवान इब्न औफ और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने दिया, 800 ऊंट, 200 घोड़े, एक ग़ज़वा तबूक में। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने अपना पूरा माल, क्योंकि वो जन्नत की कीमत जानते थे कि अल्लाह राजी हो गया। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी किस बात पर अल्लाह ताला मुस्कुराता है, अल्लाह खुश होता है, बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद के लिए आदमी निकले और ज़र्रा बख्तर, वो जंग के वक्त लोहे का लिबास पहनते थे, वो उतार दिए और बिल्कुल दुश्मन के दरमियान दाखिल हो गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब ये कहा तो उन्होंने ऊपर का कुर्ता भी उतार दिया और लड़ते हुए अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। साहब हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आदमी अपने बेटे के जिस्म पर खराश भी बर्दाश्त नहीं करता, और इनका मामला ये था कि इनका एक भाई था सख्त, ईमान लाने से पहले इनको कत्ल कर दिया गया। तो ये बड़ी जबरदस्त ऊंची शायरा थी, तो इन्होंने एक मरसिया लिखा अपने भाई को, और अरबी जबान में आज भी वो अपनी जबान बलागत के एतबार से एक मकाम रखता है, यानी इंतहाई जबरदस्त मरसिया जो आज तक लोग पढ़ते हैं और जबान की लज्जत और बलागत पर अश करते हैं। उसमें लिखा उन्होंने क्या है, हर निकलने वाला सूरज ऐ सखर नाम था उसका, तेरी याद दिलाता है, हर डूबने वाला सूरज, बड़े दिलचस्प बड़े। लेकिन जब ईमान लाई, ईमान दिल के अंदर उतरा तो ईमान आदमी की कैफियत बदल देता है। एक भाई की मौत पर ऐसा तारीखी मरसिया लिखी कि आज तक उसका अपना अदब में, अरबी अदब में एक मकाम है। जब ईमान आया तो 4 बेटे कादिसिया के मैदान में 4 जवान बेटों के साथ पहुंची और कहती है कि देखो
تم اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ تم سب اپنے باپ کی اولاد ہو. میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی, میں نے تمہارے نانا اور ماموں کو رسوا نہیں کیا. اللہ اس بات پر گواہ ہے, اور تم اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے تمہاری صحیح تربیت کی, تم سب میرے بیٹے ہو. جاؤ سامنے, اب میں نے اپنا حق ادا کیا, اب جاؤ سامنے میدان کارزار کا وہ ہے جنت کے حصول کا ذریعہ, جاؤ جا کر کے شہادت حاصل کرو. اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا کرے گا. اللہ رب العالمین سے جنت کے لیے شہادت حاصل کرو, جنت حاصل کرنے کا ذریعہ. چاروں بیٹے شہید ہو گئے, چاروں. وہ جنت کی قیمت جانتے تھے. جب آ کر کے کسی نے بتایا کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو کیا جملہ کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی, ساری تعریف ہے اللہ تیرے لیے کہ تو نے میرے بیٹوں کو شہادت دی اور اس کے ذریعے ان کی عزت کی. 4 شہیدوں کی ماں بن گئی. پہلے تو ایک مقتول بھائی کی بہن بنی تو ایسا مرثیہ لکھا, لیکن جب ایمان آیا تو کہتی ہے 4 شہیدوں کی اللہ تیری تعریف. جنت اللہ کا بڑا قیمتی سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے بارے میں کہ ایک آدمی دنیا میں پیدا ہوگا, اسی روایت کا اگلا ٹکڑا ہے, پیدائش سے لے کر وفات تک کے اس کو کبھی راحت نہیں ملے گی. بیماری, قرض, رشتہ داروں کی طرف سے ستایا جانا, محلے کے لوگوں کا, دوست و احباب کا, ہر جگہ اس کو اذیت, کبھی کوئی راحت نہیں. قیامت کے روز اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اس کو صرف جنت میں ڈال کر کے نکال لیں گے اور اس سے پوچھیں گے تکلیف, رنج, غم کبھی دیکھی؟ تو وہ کہے گا کس کو کہتے ہیں, میں تو کبھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. یہ جنت. اللہ کے نبی نے آخری جنتی کے بارے میں جو حدیث کو بیان فرمایا ہے, میں نے سب سے کم درجے کا عذاب جو جہنم میں ہوگا وہ بتایا. اب اس جنتی کا تذکرہ سننا جو آخری جنتی ہے جس کو جنت میں ڈالا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کو جب جہنم سے نکالا جائے گا, جب وہ جہنم سے نکلے گا, بہت دعا وغیرہ جب جہنم سے نکالا جائے گا تو یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے, اگر توحید, عقیدہ بہت اہم چیز ہے, عقیدہ صحیح ہے, شرک کو نہیں کرے, تو اگر اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم ہے, چاہے بخش دے, بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن گئے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے, چاہے معاف کر دے, اور اگر سزا بھی اللہ دے گا تو رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے تو جہنم سے نکال کر کے عذاب بھگتنے کے بعد وہ جنت میں بھیجا جائے گا. لیکن جہنم کا عذاب اتنا ہولناک ہے کہ ایک پل بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا, ایک پل بھی. بہت خطرناک عذاب ہے جہنم میں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عذاب قبر جب مردے کو ہوتا ہے نا تو دیکھ لو, اس کی چیخیں سن لو, تو تم مسکرانا چھوڑ دو, بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو, جنگلوں میں نکل جاؤ. یہ تو یہ سزا ہے. اور اس کے بعد جہنم کتنا ہوگا. تو جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ سے شکر ادا کرے گا کہ رب العالمین تیرا رحم. روایت کے الفاظ ہے کہ کچھ دن تک کے کھڑا رہے گا, سامنے ہمارناک جہنم دکھے گی, اس کو عذاب میں مبتلا لوگ سب دکھائے گئے. کافی دنوں کے بعد اللہ سے کہنے کہ رب العالمین بڑے دنوں تک کے اس میں رہا, اللہ بس ایک دعا, اس کے بعد کوئی دعا, اس کی طرف سے میری پیٹ ہو جائے, یہ طرح دکھے, ذہن مقدر ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا, کہا کچھ بھی نہیں, پکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے رخ کو گھمانے کا حکم دے گا فرشتوں کو, ایک لمبی مدت تک کھڑا رہے گا تو اس کو دور پر ایک جھاڑ نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ایک آخری دعا, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, بس یہ آخری. وہ جو جھاڑ ہے اللہ اس کے نیچے چلا جائے, اور جو چشمہ بہ رہا ہے اس کا پانی پیو. کافی پختہ عہد و پیمان کرے گا, اللہ اس کی دعا قبول کرے گا, وہ جھاڑ تک جائے گا. پھر بالکل جنت کے نظارے اس کو نظر آئے. تو اللہ سے کہا اللہ لمبی مدت تک کھڑا رہے گا, وعدہ بھائی سب کیا ہوا ہوگا. اس کے بعد کہے گا کہ اللہ صرف ذرا سا قریب چلا جاؤ تاکہ جنت اچھی طرح دیکھ سکو. اب اس کے بعد کچھ پکا ہے کہ تم کچھ نہیں مانگوں گا.
اللہ کے نبی جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو آپ اس طرح ہنسے کہ آپ کے جوڑے نظر آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو بیان کرتے کرتے رک کر ہنسنے لگے. تو لوگوں نے کہا ہنس کیوں نہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی اسی طرح مسکرائے تھے. اس کے بعد جب وہاں جائے گا، جب جنت دیکھے گا تو اللہ سے کہا کہ رب العالمین صرف اندر داخل، بس اس کے بعد پکا کچھ نہیں آخری ہے بالکل. اللہ کے نبی مسکرائے. ہر مرتبہ ایک نیا وعدہ، ہر مرتبہ، لیکن بڑا قریب ہے اپنے بندوں کے لیے. جیسے دنیا کے اندر ہم سے غلطی اور گناہ ہوتی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پکا وعدہ اب اس کے بعد یہ نہیں کریں، پھر غلطی ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ پھر معاف کرتا ہے. کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، غلطی کی، اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے بخش دیا. تو بڑا رحیم کریم. ہم جتنی مرتبہ اس کے در پر پلٹ کر جائیں گے، ہر مرتبہ وہ اپنا لیتا ہے، وہ قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم ایک قدم، وہ 10 قدم چلے گا. تم لب چل کر جاؤ گے، وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا. وہ بڑا رحیم و کریم. اس کے سامنے جب ہاتھ ہم پھیلاتے ہیں تو اس دامن کو کبھی خالی نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو بڑے شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹائے. اور یہ ہوتا ہے جہاں آبرو نہیں جاتی ہے، مانگتا ہے آدمی تو عزت نہیں جاتی بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے جنت. جب جنت میں جائے گا تو کہے گا کہ اللہ سب نے تو اپنی اپنی جگہ چھینک لی ہے، سب کا تو جنت میں اپنا اپنا ہے، کچھ بچا نہیں ہے. بتا اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ جس دنیا میں تو رہتا تھا، اس دنیا، ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے اس دنیا کے برابر تجھ کو جنت دیتا. تو وہ کیا کہے گا جانتے ہو اللہ سے؟ وہ کہے گا اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے رب العالمین. اتنا بڑا مجھے، اتنے گنہگار، اتنی سزا بھگتا اور ہر مرتبہ دعائیں قبول کرتا کہ میں تو صرف جنت میں داخلہ مانگ رہا تھا. اللہ تو کہتا ہے کہ جو دنیا سے میں آیا ہوں اس دنیا کے، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے 10 گنا جنت، اس دنیا کے 10 گنا جنت میں تجھے دیتا ہوں. اور رب العالمین عطا کرے گا وہ جنت. اللہ تعالیٰ نے کہا اس جنت کے لیے سارے کو، ساتھ کو، لب کو، دوڑو اس جنت کے لیے جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر کے. یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس خبرناک جہنم اور اس نعمتوں بھری جنت کے حصول کی رات ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے 3 مرتبہ بندہ جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے. اس رات کو جنت کے حصول والی رات بنا لے، جہنم سے بچنے والی رات بنا لے میں. اب جہنم سے بچنے والی رات کس طرح بنے گی؟ رمضان المبارک کا یہ عشرہ کیسا بنے گا؟ جن اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ جہنم میں دینے والا ہے، جس کی وجہ سے بندوں کو جہنم میں ڈالنے والا ہے، وہ اعمال ہم جانیں. شرک ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، کسی کا مال ظلماً کھا لینا ہے، نشہ خوری ہے، قتل ہے، ظلم ہے. یہ تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روک لینا، اللہ سے دعا کرنا. جب رب العالمین سے ہم توبہ استغفار کریں تو یہ کہیں کہ اللہ ہم کو ان تمام گناہوں سے بچا لے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا. کیونکہ ظاہر کا بین اللہ لم جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی قوم کی اللہ تعالیٰ نے حالت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم نہیں بدلی جب تک اس نے خود اپنے آپ کو حالات کو نہ بدلا. تو ہم اپنے آپ کو جہنم کے راستے سے روک لیں. اور جنت میں جانے والے جتنے عمل اللہ نے کہے، کون ہے جنت؟ جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی جناب میں کھڑا ہوتا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے. جنتیوں کی پوری تفصیل 3 مقام قرآن سے پڑھ جائے گی. قد قال المؤمنون، کون ہے فلاح پانے والے؟ جو ایمان والے ہیں. اب ایمان کیا ہے؟ آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت اتری ہو، ایمانیات کی ساری چیزوں کو مانتا ہے. وہ ایمانیات میں اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب وہ اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے لیے اس کی اتنی محبت شدید ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، عقیدے کی بات آئی، کہا عقیدہ قربان کرو گے، کہا سب قربانی گوارا ہے لیکن عقیدے کی قربانی نہیں. اللہ کی محبت میں ہر چیز قربان کر دیتا ہے. محبوب ناراض نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنین کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی محبت
والذین آمنوا اشد حبا للہ یحبونہم کحب اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت، ایمان، رسول پر ایمان، اس کی اطاعت کرنا، کتاب پر ایمان، جو کچھ کتاب میں اللہ نے نازل کیا اس پر عمل کرنا، ملائکہ پر ایمان، جو کچھ ملائکہ کے بارے میں بیان کیا گیا اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، آخرت پر، جنت جہنم پر ایمان، یعنی یقین جب رہے گا تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تمام چیزیں تو کون کامیاب؟ قد افلح المؤمنون، مومن ایمان والا، ایمان پر بھی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ پہلی چیز تو نماز کی پابندی کرنا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہ تصور ہی نہیں ہونا چاہیے ہماری بستی میں ہم یہ عہد کر لے ہر گھر کا ہر بچہ نمازی رہے گا، کچھ ہو تساہلی ہو آگے پیچھے ہو، لیکن نماز کوئی بات ہمارے بستر پر جانے سے پہلے ایسی نہیں رہے گی جب ہمارے گھر کا ہر شخص نماز نہ پڑھے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بیٹے سے پوچھیں کتنے وقت کی نماز پڑھا بیٹا؟ پڑھ لی، اس کے بعد سونا ہے۔ صبح قبر میں تیری آنکھ کھلے گی یا بستر پر، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اپنی بیوی سے پوچھنا ہے۔ جب ایک مرتبہ یہ نظام ہم اپنے گھروں میں بنا لیں گے، خود اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آج کتنی نمازیں میں نے پڑھی، نہیں پڑھی، اس وقت تک بستر پر پیٹ نہیں جائے گی جب تک کہ رب کے احکامات نہ ادا کرو، کیونکہ کل جب اللہ کی دیے ہوئے فرضوں کو ادا کروں گا تو اللہ رب العالمین میرے لیے جو اللہ نے جو کام کی کہا وہ تو کروں، پھر میرے راستے تو اللہ تعالیٰ کھولے گا، وہ رب العالمین وہی راہوں کو کھولتا ہے۔ یہ ماحول بنائے اپنے گھر میں، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ صرف نماز کی پابندی نہیں کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے؟ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، انتہائی نماز کے لیے نیت باندھا آدمی، سارے کپڑے اسی وقت درست کرتا ہے، بالوں کو اسی وقت درست کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ کبھی کبھی ایک دم اچانک بڑی شدید کھجلی ہو گئی، کچھ ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر جب نماز پڑھے تو ہم کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ اس خالق کے عرض و سما کے سامنے کھڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نماز پڑھو تو یہ احساس ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے دیکھ پاتے، کوئی بہت بڑا آدمی اگر دیکھنے لگے، کوئی بہت بڑے مولانا دیکھنے لگے تو آدمی نماز سدھار لیتا ہے۔ اب یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کتنی پیاری نماز پڑھے گا، کتنی پیاری نماز پڑھے گا، خوش خصوص کے ساتھ زندہ رہ کر نماز پڑھنا ہے۔ دھیان گیان والی آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے اس میں، دھیان گیان والی شور و ادراک کے ساتھ جب ہم جھک رہے ہیں سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں تو اس کی عظمت بڑائی کر بیان کر رہے ہیں، باقی ناک رکھ کر سبحان ربی اعلیٰ کر رہے ہیں تو ان کو احساس ہو۔ جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مغفرت فرما، کس سے؟ سب گناہ یاد آ گئے، ورحمنی، رحم فرما، وہ رحم کرنے والا ہے، رحمت کی امید انتہائی زبردست ہو جاتے ہیں، وہ آدمی ہدایت دے ہر معاملے میں، کاروبار صحیح کرو، دیانتداری سے اس کی ہدایت دے، بات چیت کرو تو جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، بیوی کے بچوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے بھائی کے حقوق ادا کرو، تب تو کم لوگوں کا بانٹو، لوگوں کے دکھ اور تکلیف میں کام آ جاؤ، بہترین انسان بات وہاں پہ نہیں عافیت ہے۔ یہ جو مصیبتیں حادثے یہ تمام چیزیں آتی ہیں اس سے بچا ورثوں، اور اللہ اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو تم نے بیوی بچے بھی دیے ہیں، میری ضرورتیں بھی ہیں تو اللہ اس کو پورا کر، تو اللہ اتنا اس کو دے قرض و کی ضرورت نہ بھی دے۔ یہ دل کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے دعا مانگ رہے تھے، سب احساس اس عظیم ملک کے ساتھ خوش و خوش نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ شرک اصغر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خوشو کون لوگ ہیں؟ کامیاب ہونے والے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور اپنے وقت کو لغو فالتو چیزوں میں لگانے والے۔ مومن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آج کا دور تو اتنا خطرناک ہے کہ اب گھر کے اندر بھی آدمی گھر کے باہر چلا جاتا ہے، دوستوں کی مجلس میں بھی ہے تو دوستوں کی مجلس سے 10 دوست بیٹھے ہوئے، سب کے ہاتھ میں موبائل، بات ہی نہیں کرنی۔ ارے اللہ کے نیک بندوں، گھر جا کر کے آپ اپنے یہ سب کرو، دوستوں کی مجلس میں آئے ہو تو اس کا درد سنو، اپنے کاندھے کو آگے کر کے کہ یہاں سر رکھ کر رو، میں ہوں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارا درد ہو اس کو بیان کرو۔ کس کے لیے ہوتے ہیں دوست؟ شیئر کرو ایک دوسرے کے مسائل میں، یہ کر رہا ہوں کیسے کروں، تم اس کی رہنمائی کرو، تم اس کے لیے
اس کے لیے یہ آپ کو کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں. گھر کے اندر آدمی بیٹھا ہے, بیوی کہہ رہی ہے کیا جی یہ حضرت کی منڈی کیوں کر رہی ہے, واٹس ایپ کر رہی ہے, دیکھنا ضروری ہے. تو گھر کے اندر ہے وہ کیا ضروری ہے, ابھی کیا ہوگا سمجھ میں آ جائے گا. ذرا سا بات وہاں کا کھانا جب چلے گا گھر کا ماحول خراب کر. سب چیز کے اوقات ہوتی ہے. دوستو احباب میں ان کی مجلس میں باپ بیٹا گھر میں آیا تو باپ کو پہلے قرآن پڑھتا دیکھتا تھا, دعا پڑھتا دیکھتا تھا, سنت اور نوافل پڑھتا دیکھتا تھا. اب کیا کرتے دیکھتا ہے, پہلے تو آیا تھا ایک بڑا ڈبہ, وہ کیا آیا تھا پہلے بڑا ڈبہ, بڑی بڑی لاتے ہیں وہ دیوار پر لگاتے ہیں, اسکرین بھی چاہیے اور وہ کیا کیا وہ پتی الگ الگ دکھنا چاہیے وہ سب. اب آیا ہے موبائل, ایک کیمرہ, دو کیمرہ, تین, ارے چار کیوں, ایک ہی آدمی کی 4 تصویر لے گا تو منڈی الگ لینا ہے, ٹانگ الگ لینا ہے. مقصد کیا ہے, بلا وجہ خرچ کر رہے ہیں, بلا وجہ. 10,000 والے موبائل میں کام چل رہا ہے, 50,000 والا موبائل 30,000 اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اپنی ماں کے اوپر, اپنے بھائی کے اوپر جو پریشان ہے دے دو اس کو 20,000. اس کے دل سے جو دعا نکلے گی, مصیبتیں راستہ بدل دے گی, حادثات آپ کے گھر سے دور نکل جائیں گے. دل سے دعا نکلے گی, معمولی چیز مت سمجھیے اس کو. بیٹھیے کبھی اپنی ماں کے پاس, پوچھیے کیسی ہے, ابو کے پاس بیٹھیے, بھائی سے پوچھیے بیٹا اسکول گیا تھا, شیئر کیجیے, اس کو لگے کہ میرا بھائی میرا خیال رکھتا ہے. اس ڈبے کو جتنا وقت دے, والذین هم للغو معرضون, جو اپنے وقتوں کو لغو چیزوں میں نہیں لگاتے ہیں. آج عہد کیجیے, کون کامیاب ہوگا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم ناکامی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم اس کے غلام نہیں ہیں, یہ ہمارا غلام ہے. جب چاہے کھولے, مرد بن کے مرد. اپنے اندر یہ پیدا کیجیے, آپ کی مرضی ہوگی تو یہ کھلے گا, ٹو بازار میں کھلے گا. تیرے ٹو پہ غلام نہیں ہے. ہمارے پاس جب فرصت رہے گی ہم اپنے رشتوں کو نبھا لیں گے, ہم اپنے گھر کے لوگوں سے خیر خیریت دریافت کر لیں گے, چہروں پر مسکان اور اطمینان لے آئیں گے, پھر تیری اسکرین کی طرف نظر ڈالیں گے, اس سے پہلے نہیں. ہمارا خون ہمارے نزدیک اس سے پہلے ہوئے. یہ بہت ہے والذین هم للغو معرضون. اس کو لے کر کے رات بھر وقت ضائع کرنا, دن ٹھیک. آج کے دور میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بغیر تو جان نکل جاتی ہے. کہیں بھی چھوڑ گیا تو آدمی کو لگتا ہے میں آدھا ہے, آدھا کیا 10% لگتا ہے, اس کو لگتا ہے 90% ہوتا ہے ایسے. اور کبھی کبھی تو کچھ اگر ہو تو پھر اس کا پریشر دیکھنے لائق ہوتا ہے کہ کبھی اگر کھل گیا, پاسورڈ لگا کر رکھتے ہیں, اگر نہیں یار اگر کھل گیا تو کیا کیا کھلے گا بعد میں. حالانکہ اللہ کے سامنے کھلنے کا ڈر ہونا چاہیے. یہ سب ڈر نکال دیں, پاسورڈ مت. جب آپ نہیں رکھو گے آپ کا پریچے ہوگا, آپ کا تعارف, یہ ہے میرا کون, دیکھ میں اس سے کرتا ہوں جو عذاب دے رہا. تین کیا ہے اس میں, یہ سب چیزیں بڑی ہے. والذین هم للغو معرضون, ہم لوگوں کو جنت چاہیے, جہنم سے بچنا ہے. میں صرف ایک طرف کہانی تو لمبی بات کی جا سکتی ہے. والذین هم للغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. دیکھیے اس کو وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں گے تو ہم کو اپنی ماں ملے گی, بہن ملے گی, بیٹی ملے گی, بیٹا ملے گا, بھائی ملے گا, خالہ ملے گی, چاچا, کیونکہ سب سے خیر کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر سب سے بات کریں گے. اور بلا وجہ اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے جب کمائے گی, ہمارا بھائی پریشان ہے, اس کی زبان نہیں کھلنا چاہیے, اس کو بولنا چاہیے میرا بھائی ہے. چہرے پہ اگر پیشانی میں بل آئے بولنا نہیں پڑتا ہے, اور آپ کے پیشانی پہ بل ہو تو اس کا بھی ایسے ہی رہنا چاہیے. اپنے رشتے داروں کے لیے چٹان کا سہارا بن جاؤ, اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تم کو ایسا کر دے میرے رب العالمین, اور تمہارے رشتے داروں کو ایسا کر. اور تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کی پرواہ مت کرو, تم کو کرنا ہے, کیونکہ ثواب تو پکا ملے گا. اللہ اس سے پوچھے گا کہ اس نے کیا کیا, اپنے کو یہ نہیں بولنا کہ وہ میرے سے زبان چلا, وہ کیا کرتا ہے ہم کو نہیں کیا. بہترین بن لکھے والذین هم للغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ہمارا جیب خرچ ہوتا ہے, میں بچوں سے بھی کہوں گا, چھوٹے بچوں سے, بڑوں سے, نوجوانوں سے, اپنے بچت میں سے ایک حصہ نکال کر رکھنا اللہ کے دین کے لیے. جمعہ کو روز مسجد جا رہے ہیں, اچھا ایک بجٹ لے کر کے جائے, 10 اور 20 روپے والا نہیں, کیونکہ چائے بھی میرے خیال سے 5 روپے کی کمی ملتی ہے, 6 کی ہو گئی ہے نا, ایسے ہی نا کہ 5 کی پیے, 4 چائے پیے گا تو کتنا لگے گا. لیکن مسجد میں جب دینا ہو تو آدمی دیکھتا ہے کہ 10 والی ہے کہ نہیں ہے, نہیں تو
چھٹتا نہیں تھا آج اللہ کے نیک بندے ڈبل کر اللہ کے راستے میں مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ 700 گنا تک اللہ بڑھا دے گا بھائی کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صبح جب ہوتی ہے تو دو فرشتے بات کرتے ہیں ایک کہتے ہیں اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے رب العالمین اس کو بڑھا اس کے مال کو اور جو اپنے ہاتھ کو روک لے میں روک لی اس سے اب تو کس کو نہیں چاہیے مال ارے جیب میں 5000 رہتا ہے تو آدمی سوچتا ہے 12 رہنا چاہیے تھا تو 7 میں استعمال کر لیتا 12 آ گیا تو بولے گا 15 ہوتا تو 3 اور لگنا تھا اب اس کو بڑھاتے چلے جاؤ جب لاکھوں میں چلا جائے گا تو کروڑوں کی طرف کیونکہ پہلے کیا بولتا ہے بھاڑے گھر میں ایک چھوٹا سا کی مانگتے اللہ سے مانگ رہے بڑا مانگو ایک ساتھ اب جب بڑا مل جاتا ہے تو پھر تھوڑا بنگلہ نما چاہیے یہ والا ٹائل نہیں چلے گا وہ والا لائٹ نہیں چلے گا سب رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے اب اللہ کی جنت کتنا سب کے لیے ہم بجٹ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مال کو 700 گنا تک بڑھا دے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک بجٹ بنانے میں اپنے بچوں کو یہ سکھائے بیٹا ایک 10 کا نوٹ ملتا ہے نا 2 روپیہ تجھ کو دینا ہے مسجد میں دینا ہے جماعت میں دینا ہے غربا مساکین کے فنڈ میں دینا ہے اپنے رشتہ داروں کے کبھی آپ بازار سے نکل صاحب مال بنایا ہے کوئی فن دکھائی دیا اچھی قیمت میں آپ کو کوانٹٹی میں مل رہا ہے ڈھیر لے کر آ گئے اپنے دوستوں احباب اپنے بھائیوں کے یہاں بھیج دیا تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے پہلے ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ دوپہر اور شام کے وقت کٹورے لے کر ادھر ادھر لوگ چلتے تھے تو کیا رہتا تھا جو بھی پکا ہے تھوڑا سا آدھا پاٹ پانی بڑھا دیتے تھے لیکن رشتہ نہیں کم ہونے دیتے تھے ہمارے یہاں پانی کم کرتے ہیں تھوڑا دہی والا حالت سے یہ رشتہ کٹتے یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو سمجھ لو اللہ تم سے پوچھے گا لیکن اگر تمہارا پڑوسی کمزور ہے تو اپنے سالن میں ایک پانی بڑھا دو لیکن اس کو بھوکا نہ سونے یہ ایک مثال ہے والذین هم لزکاۃ فاعلون ہم اپنے مال میں سے جتنا اللہ نے دیا بس اللہ کے راستے میں خرچ اس کو بہت چھپا کر کرنے کا بہت چھپا کر ایک دم چھپکے سے کرنے کا کچھ نیکیاں جو کھل جائے گی جیسے ہم اپنے دوستوں احباب پڑوسیوں کے یہاں کچھ بیچتے ہیں وہ تو کھل جائے گا لیکن چھپا کے اور کبھی بتانا نہیں کیونکہ شیطان تم کو دینے سے نہیں روک پائے گا تو بس دوسرا کام ارے میں تو اس کے ٹائم پہ کام ہے اللہ اکبر گئی آپ کی نیکی اس کو بچانے کا وہ شیطان مٹکا بننے سے جب نہیں روک پاتا تو چھید کرتا ہے نیچے پی دے جا پورا پانی کا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دے کر لیے نیکی بس اب اللہ قیامت کے اللہ روز محشر العالمین اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو قیامت کو روز اٹھائے وہ کہے گا کہ نیکی کچھ نہیں ہے عقیدہ صحیح ہے لیکن ایک چیز تھی اللہ نے بہت مال دیا تھا لوگوں سے لینا دینا رہتا تھا کاروبار ایسے لیتے تھے کاروبار میں تو وقت پہ دینا پڑے گا نہیں تو آدمی بولے گا مولانا یہ حدیث بیان کرے ہم معاف کروائیں گے وہاں تو آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ کو وعدہ پورا کرنا ہے تو کیا تھا تو کہا کہ اگر کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا واقعی بہت غریب اور کمزور رہتا تھا تو میں معاف کر دیتا اللہ ارشاد فرمائے گا تو بندہ ہو کر میرے بندوں کا رحم کیا میں تو خالق ارض و سما ہو جا میں نے تجھ کو بخش دیا یہ معمولی نیکی نہیں قیامت کے روز اللہ کہے گا میں بھوکا تھا کسی نیکی کے بارے میں اللہ اپنی ذات کو نہیں پیش کرے گا لیکن یہ نیکی بندہ کہے گا تو ساری کائنات کو رزق دینے والا اے رحیم و کریم اے رزاق تو کیسے بھوکا کہا میرا بڑا بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھلاتا میں ضرورت مند تھا بندہ کہے گا اللہ سب کی ضرورت ہے تو پوری کرتا ہے بادشاہ اور رعایا سب تجھ سے مانگتے ہیں کیسے کیا اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا اگر تو اس کی ضرورت پڑتا آج میں تیری ضرورت آخرت اپنے مال کو آخرت حاصل کرنے دنیا میں رشتہ مضبوط کرنے تعلقات کو جوڑنے دلوں میں مقام اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون میں سے ترجمہ کروں گا اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کے نبی نے کہا تم مجھے گوشت کو دو لوتھڑوں کی ضمانت تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک جو دو کنڈوں کے درمیان یار زبان صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو زبان جو ہے جسم کے تمام اعضاء کیا کرتے ہیں جانتے ہو وہ کہتے ہیں زبان سے اے تو نہ ذرا سیدھے چلنا الٹی سیدھی مت چلنا نہیں تو 32 دانت کے بیچے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے ٹھکائی ہماری ہوتی ہے
یہ کہتے ہیں اس سے صبح، کیونکہ یہ تو چل گئی، یہ تو وہ اس سے تو بول دیتا ہے آدمی چلا تو بول دیا، لیکن جب آیا تو یہ اندر بیٹھ گئے دانت کے پیچھے. اب آیا تو ہاتھ پیر پہ آیا، سر پہ آیا، لاٹھی ڈنڈا لے کر کے. تو اس کی ضمانت کی، نرمی سے اس کو استعمال کرو گے، غلط استعمال نہیں کرو گے. بہت ہے، گالی گلوچ نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے. اور دوسرا دو شرمگاہوں کے درمیان، یعنی دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کا مس یوز، غلط استعمال، جائز استعمال اپنی بیوی کے پاس جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے 1 2 3 4 عورت کو 4. اور آج کے دور میں تو اس کی تحریک چلا دینا چاہیے. جو ہماری بچیوں کا غیر مسلموں سے معاملہ ہو رہا ہے، تحریک چلا دینا چاہیے. اب ہماری خواتین کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہ دوسری کا. اگر اللہ نے طاقت دی ہے بالکل، مگر بڑا عجیب ہے ہماری خواتین کو سو کرنے چاہیے، چپل پہ روٹی چلے گی. حالانکہ ایسا نہیں چاہیے، دونوں پلیٹ میں کھاؤ نا. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی رزق کو کم نہیں کرے گا، ان کا بھی، ان کی بھی محبت نہیں کم ہوگی، ان کی بھی، لیکن اس کو سہارا مل جائے گا. اگر بیوہ ہے، مطلقہ ہے، یا وہ آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ خواہش دی ہے، گناہ کے راستے میں جانے سے بچ جائے گا، اس کی اجازت نہیں. بہت فائدے ہیں اس کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں، کوئی آدمی بولتا تھا نا بہت غریب، شادی کیا، شادی کر. ایک آدمی غریب ہے، خود ہی کے کھانے کا معاملہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں شادی کا. ایمان دیکھیے کیا ہے قرآن میں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. شادی کرو گے اس کا بھی آئے گا تمہارے گھر میں، اس کا بھی. تو شادی سے اللہ مال کو بڑھا دے گا. خیر، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن اتقى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. عہد کی حفاظت، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت اگر دی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے. یہ خوبیاں جس کے اندر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آگے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی جنت کے وارث ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. اسی لیے جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو کیا کہا اللہ نے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جن کو جنت کا وارث ہے، جنت الفردوس کے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم آج عہد کریں اللہ سے، ہم آج یہ بنا لے رہے ہیں کہ اللہ تو سچا وعدہ کیا ہے کہ جنت الفردوس ان کو دینے والا ہے، اور وہ بھی بتا دیا کہ کون سا عمل کرنے آئے. اللہ ہم کو وہ عمل کی توفیق دے. خوب اللہ سے دعا کرنا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین الہ العالمین، اے اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، ہم نے اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے، گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما رب العالمین. اللہ جہنم میں لے جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا رب العالمین، محفوظ رکھ رب العالمین، اس کے عذاب سے محفوظ رکھ رب العالمین. اے اللہ جنت نصیب فرما. الہ العالمین تو نے بتایا ہے جنتی، جنت کون ہے، کن کو دینے والا ہے، جنتی کون ہے. اے اللہ جن اعمال کو کرنے والوں کو تو جنت دینے والا ہے. اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے، دلوں میں اس نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین. اے اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے روکیں، ہم کو اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والا بنا، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی ان کو تاکید کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے پورے گھر کو جنتی بنا دے، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمیں سب کو رب العالمین. الہ العالمین ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے جو کل تک تھے ہمارے درمیان سے گزر گئے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے رب العالمین. الہ العالمین ان کی مغفرت فرما رب العالمین. الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما رب العالمین. ان کی لغزشوں کو معاف فرما رب العالمین. رب العالمین جن گھروں میں خلاف ہوا ہے اللہ اس خلاف کو اپنی قدرت کاملہ سے دور کر دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، خوب عبادت کے توفیق دے رب العالمین، اخلاص کے ساتھ رب العالمین. اس ماہ مبارک کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے والا مہینہ، تیرا شکر گزار، تیرا فرما بردار بندہ بنا دینے والا مہینہ بنا دے رب العالمین. ہدایت دینے والا، تبدیل کرنے والا، عمل کی توفیق دینے والا تو ہے رب العالمین. الہ العالمین عطا کر رب العالمین.
العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.